کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو سیرت ہے سونے سے پہلے، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ تسبیح سیدہ۔ معصوم بھی نہیں سوتے اس وقت تک جب تک تسبیح سیدہ کوئی۔ امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سونے سے پہلے 10 کام کرتے ہیں، 10 کام۔ لنا اہل البیت عند نومنا 10 خصال یا 10 خصال۔ ہم اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ لنا اہل البیت عند نومنا 10 خصال۔ ہم اہل بیت سونے سے پہلے 10 خصلتیں ہوتی ہیں، یعنی ہم 10 کام پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سوتے ہیں۔ یہ 10ویں امام کا ہے، 10ویں امام کو۔ اچھا، حدیث میں میں نے دیکھی ہر جگہ 9 نظر آئی، ہر جگہ 9 نظر آئی، ڈھونڈ کر اس حدیث کو کہ کسی جگہ وہ 10واں فرمان مل جائے، وہ 10ویں چیز مل جائے۔ چونکہ 10 کہا ہے مولا نے، تو اب 10ویں کہاں ہے؟ جتنی حدیثیں دیکھیں سب میں 9 نظر آئے، سب میں 9 چیزیں نظر آئے۔ ڈھونڈتا رہا کئی دن جو ہے نا اس پہ لگے، لیکن اصل جو گرہ کھولی ہے وہ علامہ مرسی نے کھول دی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ 10ویں چیز بھول ہی گیا تھا۔ جو راوی ہے وہ ٹھیک ہے، 10ویں چیز انہوں نے پھر اس کی وضاحت لکھی۔ انہوں نے کہا کہ شاید وہ سورہ انا انزلنا کو بھول گئے، جو راوی ہے نا، شاید سے۔ اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ 10 چیزیں یہ ہیں: الطہارہ، معصوم ہمیشہ طہارت سے، یعنی وضو کر کے سوتے، وضو کر کے سونے سے فراشہ کالمسجد، یعنی طہارت، وضو، ابلوشن، اس سے کیا ہوتا ہے کہ الوضو نور، وضو کیا ہے؟ نور ہے نا، نور ہے۔ وضو ابلوشن از لائٹ، الوضو بعد الوضو نور علی نور، یعنی کیا ہے؟ وضو اپان وضو از اے لائٹ اپان لائٹ، یعنی کیا ہے؟ لائٹ اپان لائٹ۔ وضو کے بعد وضو کرنا کیا ہے؟ نور علی نور ہے، لائٹ اپان لائٹ۔ حدیثوں میں ہے کہ جب انسان طہارت کر کے وضو کر کے سوتا ہے تو فراشہ کالمسجد، اس کے جو بستر ہے نا، گویا کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے۔ مسجد میں جب انسان بیٹھتا ہے کیا ہے؟ ہر دم عبادت شمار کی جاتی ہے۔ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت شمار ہو رہی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت شمار ہو رہی ہے۔ فراشہ کالمسجد، ایک روٹین تو یہ لازمی طور پہ ہم لوگوں کو دیکھنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی بھی سونے سے پہلے آپ وضو کریں۔ بہت ساری بیماریاں بھی انسان کی ختم ہوتی ہیں کہ جب انسان جاتا ہے، وزٹ کرتا ہے ٹوائلٹ کا، اس کے بعد طہارت وضو کر کے آتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک چیز کہ جو فرمایا گیا نا کہ آپ ڈاکٹر کی طرف آپ کو محتاجی نہیں ہوگی، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، بیمار نہیں ہوں گے آپ زیادہ۔ بیماری ویسے تو لگتی ہے، چلتی رہتی ہے، وہ تو ظاہر ہے، اس دنیا ہے، دنیا کا نظام ہے، بدن ہے، پھر بدن میں۔ لیکن ایک چیز جو بتائے گی کہ 4 کا کام اگر کریں تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں سے ایک یہ ہے، سونے سے پہلے کیا ہے؟ طہارت کر کے سوئے۔ طہارت سے مراد یہاں پہ وضو ہے، یعنی سونے سے پہلے کیا کریں؟ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے سوئیں۔ جب وضو کر کے سوتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، روزی میں اضافہ کرتا ہے، دل اس کا روشن ہوتا ہے، اللہ اس میں اس کے دل کو نورانی کرتا ہے، اور رات کے ٹائم جب بستر پہ جاتا ہے وضو کر کے، فراشہ کالمسجد، اس کا بستر مسجد بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ معصومین کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے جاتے ہیں بیڈ کے اوپر۔ نمبر 2،
وتوسط الیمین، دوسرا یہ ہے کہ وہ رائٹ سائڈ پہ سوتے ہیں، یعنی یہ دائیں طرف سوتے ہیں، دائیں طرف۔ سیدھا بھی سیدھا فقط معصوم سو سکتے ہیں، ہم لوگ سوئیں گے تو خواہ ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں اور انسان ڈرتا رہتا ہے۔ سیدھا جو ہے نا وہ نہیں سوچ، سیدھا نہیں سوئیں، سیدھا سونے سے کیا انسان ڈرتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ سیدھا سونا، اور الٹا بھی نہیں سونا چاہیے، وہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ شیطان میڈیکل کے حساب کے ساتھ بھی وہ جو ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے، یعنی الٹا انسان سونا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ بھی آپ سو سکتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ بھی۔ معصومین کیا کرتے ہیں؟ توسط الیمین، یعنی کیا ہے کہ دائیں کروٹ سوتے ہیں۔ وَتَسْبِيحُ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو کتنے کام ہو گئے؟ پہلا کام طہارت، دوسرا کام دائیں کروٹ لیٹنا، تیسرا کیا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، چوتھا کام کیا ہے وَتَحْمِيدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، اور 33 مرتبہ تحمید یعنی الحمدللہ کہنا۔ یہ رات کے ٹائم بعض حدیث میں یہ ہے کہ الٹا چلتا ہے۔ اب نماز کے بعد کیا ہے؟ پہلے پڑھتے ہیں کیا؟ اللہ۔ سونے سے پہلے کیا ہے؟ یہ الٹا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پھر 34 مرتبہ کیا ہے؟ تکبیرہ 34، اور 34 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی سب چیزوں کو آداب کے ساتھ۔ ہم اگر جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ہم اگر آوازیں سنیں کس طرح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز کے بعد تسبیح، تو ہمیں اپنی خبر، یا ایک مثلا موبائل لے لیں اس پہ ریکارڈنگ کریں اپنی کہ کس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں، پھر لیکن کیا ہے؟ آداب کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا ٹائم بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور جب اکیلے ہوں مثلا، اب جماعت کے تو ظاہر ایک اصول مختلف ہوتے ہیں تھوڑی سی، یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو گھنٹہ جو ہے نا وہ تسبیح پہ یہاں بٹھا کے رکھوں، وہ تو نہیں ہوتا ہے۔ تو لیکن آپ گھر میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس تسبیح کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ مستحب نمازوں کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، مستحب نمازوں کے بعد، یعنی یہ شان ہے اس تسبیح کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نستقبل القبلۃ بوجوہنا، قبلہ رخ ہو کے، معصوم کیا کرتے ہیں؟ قبلہ رخ ہو کے سوتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے سوتے ہیں۔ نستقبل القبلۃ بوجوہنا، یعنی کیا ہے؟ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ وَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب پڑھتے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الحمد پڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ وشاہد، پھر یہ آیت جو ہے نا، وشاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ ساری چیزیں کتنی ہو گئی ہیں؟ 9 بن گئی ہیں۔ اب مجھے بڑا ہوا کہ 10ویں کہاں گئی جناب، 10ویں کیا ہے؟ حدیث کو ڈھونڈیں، کدھر ڈھونڈا۔ پھر علامہ مجلسی نے جو لکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا 9 چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 دائیں کروٹ دیتے ہیں، نمبر 3 سبحان اللہ پڑھنا 33، نمبر 4 الحمدللہ پڑھنا 33، نمبر 5 اللہ اکبر پڑھنا 34 مرتبہ، نمبر 6 قبلہ رخ ہو کے سونا، نمبر 7 فاتحۃ الکتاب پڑھنا، نمبر 8 آیت الکرسی پڑھنا، نمبر 9 یہ آیت جو ہے نا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ پوری آیت اس کو پڑھنا، 9 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فمن فعل ذلك فقد اخذ
بحظہ من لیلتہ، جو شخص یہ عمل کر کے سوتا ہے اس نے رات کا اپنا حصہ اللہ کے ہاں سے پا لیا ہے، رات کا حصہ اسے نصیب ہو گیا، اللہ اسے رات والا جو حصہ ہے نا وہ اللہ اس کو عنایت کر دیتا۔ جو شخص تسبیح سیدہ کو پڑھ کے اور یہ عمل کر کے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اب یہ ہے کہ روایت میں جس طرح میں نے کہا کہ روایت میں چونکہ ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا، ہر جگہ پہ تقریباً بہت ساری میں نے روایات دیکھی ہیں، اس میں بہت ساری کتابوں سے ہر جگہ پہ یہی تھا، جو ترتیب کے ساتھ میں نے پڑھا ان سب ترتیب، تو میں جب کاؤنٹ کروں سب کیا 9 سب کیا 9، میں نے کہا 10ویں چیز کہاں گئی ہے؟ اللہ مرسی اس میں جو ہے وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز راوی بھول گیا ہے، شاید جو ہے نا اس میں سورہ انا انزلنا کو بھولا ہے، سورہ انا انزلنا، چونکہ انا انزلنا بہت اس سے زیادہ بلکہ عمل کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سونے سے پہلے، لیکن یہ چیزیں ہمارے سبق کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک خزانہ جس کو کہا جائے، تسبیح بھی بذات خود خزانہ ہے، جس طرح صلوات خزانہ ہے نا۔ اللہم صلی اللہ